اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ اللہ کے دوست لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم یہ سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں کہ اللہ کے پیارے بندے کون سے ہیں، ان کے کیا اوصاف ہیں، کن اسباب کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ میں یوں مقبول ہوئے کہ وہ اللہ کے بھی محبوب بندے بن گئے اور اللہ نے انہیں اپنا دوست بنا لیا۔ ہر بندہ مومن سے، مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی والے کاموں کے مطابق گزارے، اللہ کی اطاعت ہو، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہو۔ جب ہماری زندگیاں اس انداز سے گزریں گی تو اللہ ہمیں بھی اپنا دوست بنا لے گا۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں 1000 بار درود پڑھتا ہے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ 1000 بار درود پڑھنے کی اس قدر برکات ہیں، مجھے آپ کو سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم روزانہ 1000 بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے پیارے بندے جو اولیاء کرام ہیں وہ کن اوصاف کی وجہ سے یہ مرتبہ اور مقام حاصل کرتے ہیں، ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے ہم ملاحظہ کرتے ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے پر اللہ عز و جل کے 3 حقوق ہیں۔ بندے پر اللہ کے 3 حقوق ہیں، ان میں سے پہلا حق یہ ہے، یعنی اللہ کا حق اس بندے پر، اس کے بندے پر پہلا کیا ہے کہ جب بندہ اللہ عز و جل کا کوئی حق اپنے اوپر آتا دیکھے تو اس کی ادائیگی میں تاخیر نہ کرے، کل پر نہ چھوڑے، کیونکہ اسے خبر نہیں وہ کل تک زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ پہلا حق اللہ کا بندے پر یہ ہے کہ بندے پر جب اللہ کی طرف سے کوئی چیز، کوئی فرض، کوئی حقوق میں سے اپنے اوپر آتا دیکھے تو اس کو ادا کر دے، اب اس میں تاخیر نہ کرے۔ دوسرا یہ ارشاد فرمایا کہ بندہ اعلانیہ کیے جانے والے نیک عمل کو ان لوگوں کے سامنے کرے جو اسے پوشیدہ طور پر یعنی لوگوں سے چھپ کر کرتے ہیں، یہ دوسرا عمل ارشاد فرمایا۔ تیسرا ارشاد فرمایا کہ اپنے عمل کے ساتھ اپنی نیک امیدوں کے حصول کی کوشش جاری رکھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے 3 کا اشارہ فرمایا اور کہا اللہ عز و جل کا ولی ایسا ہوتا ہے۔ اب یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس میں 3 حقوق بیان کیے، اللہ کا حق بندے پر آئے، تاخیر نہ کرے، اس میں کسی طرح کی کوتاہی نہ برتے۔ ہم اگر دین کے نصاب کو دیکھیں
تو رب نے نماز ایک وقت بیان کیا، حج ایک وقت بیان کیا، زکوٰۃ وقت بیان کیا کہ زکوٰۃ کا بھی ایک ٹائم پیریڈ ہے، سال ہو جاتا ہے تو اب آدمی تاخیر بالکل نہیں کر سکتا، جس مال پر سال گزر جاتا ہے یعنی جو اس کے سال پورا ہونے کا ٹائم پیریڈ ہے ہر ایک کا جدا جدا ہو سکتا ہے، تو اب اس سے پھر وہ تاخیر نہ کرے، اب اپنے سارے مالوں کی زکوٰۃ وہ ادا کر دے، اب تاخیر کا شکار نہ ہو۔ لیکن سال کے بیچ میں مثال کے طور پہ کسی کا سال شعبان المعظم کی 5 تاریخ کو پورا ہوتا ہے، اب یہ 5 سے تاخیر تو نہیں کرے گا، البتہ اس سے یہ شریعت کہتی ہے کہ اگر یہ آسانی کے لیے پورا سال بھی دیتا رہتا ہے اور 5 سے پہلے پہلے اپنی زکوٰۃ کا سلسلہ پورا کر لیتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر ڈیلے کرتا ہے تو اب 5 شعبان سے مزید ڈیلے نہیں کرے گا۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم شعبان سے گزر کر رمضان میں دے دیں گے، وہ زیادہ ثواب ہے، بے شک رمضان میں دینا زیادہ ثواب ہے، مگر جب آپ کا سال یہاں پہنچ چکا ہے تو اب آپ کو تاخیر کرنے کی اجازت نہیں، اب آپ اس کو ادا کریں، اور آئندہ سال کی جو زکوٰۃ آپ نے دینی اس کو ایڈوانس میں آپ رمضان میں نکالیے، آپ ثواب بھی حاصل کر لیجئے۔ تو ہم اگر دین کے احکامات دیکھیں، وہ نماز ہو، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ نماز مسلمانوں پر وقت باندھا فرض ہے۔ ہم اگر روزے کو دیکھیں تو روزہ بھی ایک وقت اور ایک ٹائم پیریڈ کا نام، ثم اتم الصیام الی اللیل، یعنی اس روزے کو جو ہے وہ پورا کرنا ہے رات تک، وہ صبح صادق سے لے کر رات تک کا جو ٹائم پیریڈ یعنی سورج غروب ہونے تک، وہ ایک روزے کا وقت بیان کر دیا گیا۔ رمضان، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی قوموں پر، تاکہ تم متقی بنو، اللہ سے ڈرنے والے بنو۔ تو اس کا بھی ایک ٹائم پیریڈ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان کے روزے کی فرضیت کو بیان فرما دیا، اور قرآن انہیں فرما رہا ہے ایام معدودات، گنے ہوئے دن ہیں، چند گنتی کے دن ہیں۔ حج انسان کرتا ہے تو اس کے بھی ایک ٹائم پیریڈ طے کر دیا گیا ہے، کون سے دنوں سے لے کر کون سے دنوں تک اس کا حج کا معاملہ ہے۔ تو یعنی اللہ نے اپنے حق بھی جو بندوں پر رکھے ہیں ان کے بھی اوقات بیان کیے گئے ہیں، وہ کچھ عبادات سے تعلق ہے، کچھ دیگر معاملات سے تعلق ہے، تو ایک وقت ہے اس کا، اب اس سے تاخیر نہ کرے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی تاخیر کرتا ہے اور بغیر کسی شرعی عذر پر اس کو تاخیر کرتا ہے۔ رمضان کا روزہ چھوڑیں گے گناہ گار ہوں گے، اگر شرعی عذر نہیں ہے گناہ گار ہوں گے، لیکن روزہ پھر بھی اس کی قضا کرنی ہوگی، روزہ رکھنا ہوگا۔ نماز چھوڑ دی گناہ گار ہوں گے، لیکن پھر بھی اس کی قضا کرنی ہے۔ تو جب قضا کرنی ہی ہے تو اس کو اس کے وقت پر ادا کر لیں، اس کو اس کے موقع پر ہی ادا کر لیں، تو یہ اللہ کے ولیوں کی ایک نشانی اور ایک علامت وہ ہم میں پائی جائے گی، اور اللہ ہمیں اپنا دوست بنائے گا کہ اللہ کا حق بندے پر جب آ جائے تو اب دیر نہ کرے، اب اس کام کو کر گزرے۔ دنیا کا بھی اصول یہی ہے، آج کا کام کل پر مت چھوڑیے، کیونکہ کل ایک نیا کام ہوگا، اور یہ کام اور وہ کام جب جمع ہو جائیں گے تو پھر آپ اور پریشان ہو جائیں گے کہ اب اس کام کو کیسے نبھانا ہے۔ آج بہت سے کاموں میں ہم سستی برتتے ہیں، چلاؤ والا کام ہوتا ہے، چلو آج تو کرو کل دیکھیں گے، لیکن جب سر پر بوجھ آتا ہے پھر پریشان، پھر ڈپریشن، پھر سر درد، پھر اپنے دماغ کو اذیت، اپنے جسم کو اذیت، گھر والوں کے لیے بسا اوقات اذیت کا سامان ہم خود تیار کر دیتے ہیں، سبب بن جاتے ہیں۔ تو اگر ہم بزرگوں کے ان پیارے اصولوں پر چلتے ہوئے کہ جس انداز میں جو کام ہیں اگر ہم ان کو کام کرتے جائیں، نبی پاک علیہ السلام نے بڑی خوبصورت ارشاد فرمایا ہے، آپ نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ جس کام سے انسان کا تعلق نہیں ہے، لا یعنی کام ہے، فضول کام ہے،
مرد کے اسلام کی خوبصورت بات یہ ہے کہ اس فضول کام کو چھوڑ دیں۔ یہ اسلام نے ہمیں ایک اصول دے دیا، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک انداز دے دیا کہ فضول کاموں سے اپنے آپ کو چھڑا لینا، فضول کاموں کو اپنے آپ سے دور کر لینا، تو آدمی کے پاس پھر وقت ہی وقت ہے۔ لیکن جب فضول کاموں میں پڑے ہوئے ہیں تو پھر وہ بیزی ہی بیزی رہتا ہے۔ تو اپنے ٹائم کو ایسا بنا لیجئے کہ ہم اللہ کے حق بھی وقت پر ادا کر دیں، اور دیگر جو ہمارے ذمہ کام ہیں ان کو بھی ہم اپنے اپنے ان اوقات کے اندر بجا لائیں۔ تو پہلا حق یہاں بیان کیا کہ اللہ کا حق آئے تو اس میں تاخیر نہ کریں، اسے ادا کریں۔ دوسرا حق یہاں پہ بیان یہ فرمایا کہ جو عمل لوگ پوشیدہ کرتے ہیں اور وہ اعلانیہ طور پر اس کا کرنے کا حکم ہے تو ان لوگوں کے سامنے کریں تاکہ انہیں بھی ترغیب مل جائے۔ نماز ہے پوشیدہ گھر میں بھی پڑھیے، بالکل پڑھیے، مگر نماز کا جو فرض نماز ہے اس کے لیے ہمیں شریعت نے جماعت کی اہمیت کو بیان کیا، ہم جماعت سے پڑھیں۔ زکوٰۃ ہے، اس کے لیے مستحب یہ فرمایا گیا اعلانیہ ہم نکالیں تاکہ لوگ اس کے بارے میں بدگمان نہ ہوں کہ یہ پتہ نہیں زکوٰۃ بھی دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ ہم نفلی صدقے اعلانیہ کرتے ہیں اور زکوٰۃ ہم چھپا کر کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ کے اندر اعلان کرنا یعنی ظاہر کر دینا یہ زیادہ عمل بہتری والا ہے۔ اور تیسری بات یا یہ ارشاد فرمائی کہ اپنی نیک امیدوں کے حصول کی کوشش جاری رکھے، مایوس نہ ہو جائے، نیکی کے کام کر رہا ہو، تکلیف پہنچے، ترک نہ کر دے کہ میرا تو مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا، پرابلم ہی پرابلم ہے، میری زندگی میں آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں، تو یہ مایوسی لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نیک امیدیں ہیں اور اچھی امید رکھیں، اللہ سے اچھا گمان رکھیں اور اپنی کوششوں کو جاری رکھیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کچھ خاص بندے ایسے ہیں، خاص بندے ایسے ہیں، فرمایا جنہیں اللہ جنت کے بہت بلند مقام پر فائز فرمائے گا، اور وہ لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم ہوشیار اور عقل مند شاید اسی کو سمجھ بیٹھے ہیں جس نے دنیاوی طور پر بہت ترقی کر لی، جس نے دنیاوی طور پر بہت پیسہ کما لیا، جو لوگوں کو دھوکے دینے میں بڑا آگے نکل جاتا ہے، ہم اسے سمجھتے ہیں کہ وہ عقل مند ہے۔ لیکن اصل عقل مند کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عقل مند سب سے زیادہ کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی بارگاہ میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے اور ان اعمال کو بجا لانے میں جلدی کرتے جو رحمان عز و جل کی رضا کا باعث بن جاتے، اور وہ دنیا فانی یعنی ان دنیاوی آسائشوں اور ان کی نعمتوں سے ایک طرح کی بے رغبتی رکھتے، اور دنیا ان کے نزدیک ذلیل و حقیر ہے، بس وہ لوگ تھوڑی مشقت برداشت کر کے طویل آرام حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے بندوں کی خوبصورت اوصاف، رب کو راضی کرنے والے کام بکوشش کیجئے، بمشقت کیجئے، اگر ان کاموں میں تکلیف بھی آتی ہے برداشت کیجئے، صبر کیجئے اور انعام پائیے۔ فرمایا کہ وہ دنیا میں تھوڑی سی مشقتیں برداشت کر لیتے ہیں لیکن آخرت کے اندر وہ بڑے اپنے انعام اور وہ جو طویل سفر ہے وہ بڑے سکون والا اپنا گزارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال مدچن کے ناظرین یوں اگر ہم سمجھ لیں کہ آج اگر کسی کو ایک طویل سفر کرنا ہو، مثال کے طور پر کسی کو باب المدینہ سے کراچی سے لاہور بذریعہ ٹرین سفر کرنا ہو، اب اس شخص کراچی کی کسی جگہ پر رہنے والا اپنے گھر سے تو بڑی ایک آسائش والی گاڑی پر ہو، انتظام اس نے کیا ہو، ایئر کنڈیشن گاڑی ہو، سب کچھ ہو، گھر سے نکلوں تو میں اسٹیشن تک بڑے سکون سے پہنچ جاؤں۔
لیکن آگے اسٹیشن سے پہنچ کر کراچی سے لے کر لاہور تک پہنچنے والی ٹرین کی جو کیفیت یا حالت، اس کی جو سیٹیں اس نے بک کرائیں، ان میں سہولت نہ ہو، ان میں پریشانی ہو، ان میں تکلیف ہو، تو عام طور پر ایسے شخص کو عقل مند شمار یوں نہیں کیا جائے گا کہ یہ جو تھوڑا سا سفر ہے اس کے لیے تو کہتا ہے بڑا آسائش سے ہو جائے، اور جو لمبا سفر ہے وہ اس نے اپنے لیے مشقتوں والا اختیار کر رکھا ہے۔ اب اسی کو تھوڑا سا اس انداز سے سمجھ لیجئے جو روایت میں بیان کیا گیا کہ اللہ کے پیارے بندے دنیا میں تھوڑی سی مشقت برداشت کرتے ہیں، مگر آخرت کا سفر جو طویل سفر ہے وہ اپنے لیے آرام دہ بنا لیتے ہیں۔ اور وہ کیسے بنے گا؟ اللہ کی اطاعت والے کاموں میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا۔ دنیا میں ہم کسی سے جیت نہیں سکتے، ایک سے ایک اوپر ہے، ایک سے ایک اوپر ہے، لیکن اپنے دل کی اطمینانیت کے لیے، دل کے سکون کے لیے یہی ہے کہ ہم رب کی رضا پہ راضی ہو جائیں، اور نیکی کے معاملات آئیں تو ہم اپنے سے اعلیٰ والے کو دیکھیں، اچھے کو دیکھیں، اور دنیا کی نعمتوں کے حوالے سے آئے تو ہم اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں۔ اگر کسی کے پاس بائک ہے تو وہ نیچے دیکھے اس کو کہ جس کے پاس بائک بھی نہیں ہے، وہ پیدل چلنے والا ہے۔ پیدل چلنے والا اگر اپنے آپ کو وہ نیچے دیکھے اس شخص کی طرف کہ جس کی ٹانگیں ہی نہیں ہے، وہ چل ہی نہیں سکتا، تو پھر وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے گا۔ تو جب دنیاوی معاملہ آئے تو ہم اپنے آپ کو بڑوں کی طرف نہ دیکھیں، مالداروں کی طرف نہ دیکھیں، اپنے سے کم لوگوں کی طرف دیکھیں، پھر ہم رب کے شکر گزار بنیں گے کہ میں ایسا تو نہیں ہوں جو معذور روڈ پہ بیٹھا ہے، میں ایسا تو نہیں ہوں کہ جو اپنی آنکھوں سے محروم ہے کہ وہ روڈ کراس ہی نہیں کر سکتا کسی کے سہارے کے بغیر، میں ایسا تو نہیں ہوں، میرے ہاتھ بھی سلامت ہیں، میری اوپر اللہ کی اس قدر نعمتیں ہیں۔ کبھی کبھی آپ خود غور کریں، میں اور آپ سب اس بات پہ غور کریں۔ ایک شخص ایک چیز پوچھنے آیا تو اس نے بتایا کہ میرے منہ کا لعاب نہیں ہے، وہ تری نہیں ہے، تھوک نہیں ہے، اور وہ اس قدر پریشانی ہے کہ اس کا سارا دن جو ہے وہ پریشانی میں گزرتا ہے۔ میں نے اس آدمی کی بات سنی تو میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا یار رب کی ہم ان نعمتوں کے حوالے سے کبھی اس طرف دیکھتے ہی نہیں ہے، سوچتے ہی نہیں ہے کہ میرے منہ کے اندر جو لعاب کی وہ تری پیدا ہو رہی ہے جس سے میرا گلا خشک نہیں ہو رہا، زبان خشک نہیں ہے، ارے یہ بھی رب کی اس قدر نعمت ہے، میں احساس نہیں ہوتا، ہمارا منہ سارا دن جو ہے وہ ایک طرح کا تر رہتا ہے۔ اور جن کے منہ کی یہ لعاب کی تری نہیں ہے وہ کس قدر پریشانیوں کے اندر ہے، ان سے بولا نہیں جاتا، بات کرنا ان کے لیے مشکل ہوتی، ایک منٹ گزارنا ان کے لیے مشکل ہوتی، اور ایسے شخص سے روزہ پورا کرنا اور مشکل معاملات جو ہیں وہ اس کے لیے ہوتے ہیں۔ تو غور کریں، ایسی چیزوں کو دیکھ کر اپنے اوپر غور کریں گے تو ہم رب کے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ تو دنیاوی تھوڑی مشقت، آخرت کا انعام بہت بڑا، اور دنیا میں اگر ایسی ناشکری اور شکوے والے کلمات کہہ دیے تو دنیا میں بھی پریشانیاں ہیں، آخرت میں بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پریشان کے ناظرین، اللہ کے اولیاء کرام جن کے تذکرے آج ہم سنتے ہیں، اور رجب المرجب کا یہ مہینہ کہ بطور خاص ہم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا بھی ذکر خیر اس مہینے میں سنتے ہیں، اور ان کا عرس بڑی شایان شان طریقے سے اس مہینے میں 6 رجب المرجب کو منایا جاتا ہے۔ تو آپ علیہ رحمہ کی زندگی کے انداز بھی کچھ ایسے ہی تھے، ایسے خوبصورت اوصاف تھے، آپ بہت حسن اخلاق والے تھے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بکثرت عبادت بچا لانے والے تھے، حافظ قرآن تھے، ایک رات میں قرآن ختم کرتے اور ایک دن میں قرآن ختم کرتے۔ آپ کے قرآن کے ختم کرنے پر آواز اور صدا آتی، ہم نے آپ کا ختم قرآن قبول کر لیا ہے۔ اللہ اکبر،
سبحان اللہ عز و جل، آپ قائم اللیل تھے، یعنی رات کو آپ عبادت کرنے والے، قیام کرنے والے، آپ صائم الدہر کہلاتے، بکثرت روزے رکھنے والے، روزے کی حالت میں۔ رجب المرجب ہے، ایک ایک روزہ کا ثواب جو ہے وہ مہینے مہینے روزوں کے برابر ہے۔ یہ رجب المرجب جس کے اندر گویا کہ بزرگ شروع سے ہی ترغیب دیتے آئے کہ رجب یہ عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے، ہم عبادت کے ذریعے اپنی عادات کو کچھ تبدیل کریں، اللہ کے پیاروں کے اوصاف اپنے اندر داخل کریں، اور رجب سے ہی ہم عبادت کی طرف آئیں۔ شعبان، پھر رمضان، تاکہ رمضان کے اندر ہمارے اندر جو پختگی آ جائے، استقامت آ جائے، ایک روٹین ایسی بن جائے کہ پھر ہم روزے میں بھی ہوں، تراویح میں بھی ہوں، سارے معاملات جو ہے وہ ہمارے وہ ہوتے رہیں۔ تو یہ رجب المرجب کا مبارک مہینہ، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذکر خیر بھی اس میں ہوتے ہیں۔ آپ کے چند ارشادات سنتے ہیں اور ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا بھی شمار اللہ کے پیارے بندوں میں ہوگا۔ آپ پہلی بات یہ ارشاد فرماتے ہیں، نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر ہے، اور برے لوگوں کی صحبت بدی سے بدتر ہے۔ برے لوگوں کی صحبت بدی سے بدتر ہے، اور نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر ہے۔ یعنی بسا اوقات آدمی کوئی نیک کام کرتا ہے اور وہ صرف ایک خاص وقت کے لیے ہی ہوتا ہے، اس کے بعد وہ چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے۔ لیکن بعض اوقات کسی نیک اللہ کے ولی اور بندے کی صحبت ایسی اسے مل جاتی ہے اللہ کے پیارے کی، کہ ان کی صحبت دل میں ایسا اثر کر گئی کہ اب وہ اس کی پوری دل کی دنیا ہی تبدیل ہو گئی اور وہ اللہ کا پیارا بندہ بن گیا۔ تو یہ کہا جائے گا کہ اس نے اگرچہ اس وقت کسی خاص کوئی نیک عمل کو اختیار نہیں کیا، لیکن اللہ کے پیارے کی اس نے صحبت اختیار کی، تو یہ ایسی نیکی سے بھی بہتر بن گئی کہ اس کی آگے کی ساری زندگی ہی نیکیوں والی بن جاتی ہے۔ اور برے لوگوں کی صحبت، بعض اوقات وہ ایک گناہ نہیں ہوتا، وہ ایک بدی نہیں ہوتی، ایک برائی نہیں ہوتی۔ آج گھروں میں کہہ دیا جاتا ہے، آج بچے ہیں، چلو مل بیٹھے ہیں، شگل میلہ ہے، ابھی کچھ جو ہیں وہ فارغ ہوئے ہیں، پہلے تو پیپرز تھے، یہ معاملات تھے، یہ فلاں تھے، امتحانات سے فارغ ہوئے ہیں، ابھی کچھ یہ کر لیں۔ یہ اس طرح کے ایک تصور جو ہے وہ ہوتے ہیں، اور عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں، اور پھر ان کو ایسی فضولیات اور برے کاموں کے اندر مشغول کر دیتے ہیں۔ تو پھر یاد رکھیں وہ ایک دن نہیں ہوتا، بعض اوقات کوئی برائی ایسی آدمی کے ساتھ لاحق ہو جاتی ہے کہ اس کا وہ زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو اب تھوڑی دیر کے لیے بھی اس کو برے لوگوں کی صحبت ملی، لیکن اس صحبت کا اثر برا اتنا پڑا کہ آگے کی زندگی بدی کی طرف، برائیوں کی طرف اس کی بڑھتی ہوئی جا رہی ہے۔ اس لیے کہا گیا، بڑا پیارا مدنی پھول، بہت پیاری نصیحت آپ نے فرمائی، نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر، بدوں کی صحبت بدی سے بدتر ہے، کہ وہ پھر آدمی کو بدی اور برائی کی طرف جو ہے وہ لگا دیتی ہے۔ دوسری نصیحت اور دوسرا ارشاد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ فرماتے ہیں، بدبختی کی علامت یہ ہے کہ گناہ کرتا رہے، پھر اس کے باوجود اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے آپ کو بڑا مقبول بندہ سمجھے۔ اللہ اکبر، اپنے آپ کو مقبولیت والا سمجھے، اپنے آپ کو ایسا سمجھے کہ میں رب کے حضور میں قبول ہی قبول ہوں، اور کر گناہ رہا ہے۔ گناہ گار اللہ کا پیارا نہیں ہو سکتا، نافرمان اللہ کا پیارا نہیں ہو سکتا، اپنی زندگیوں کو شیطانی طریقے سے بسر کرنے والا وہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ اللہ کو نیک، پاکیزہ، ستھرے، توبہ کرنے والے، ڈرنے والے، نماز، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اپنی نظر کی حیا رکھنے والے،
برے کاموں سے بچانے والے، اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح کرنے والے، اپنے ظاہر کو بھی ستھرا اور دل کو بھی ستھرا بنانے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی روزگار اور روزی کمانے والے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے گھر اور کاروبار کو چلانے والے، یہ ہیں اللہ کے پیارے بندوں کے اوصاف۔ تو اللہ کی نافرمانی آدمی کرتا رہے اور پھر بھی کہے میں مقبول ہی مقبول ہوں، یہ شیطان کا بہت بڑا وسوسہ ہے۔ ایسے موقع پر شیطان آدمی کو پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں یاد دلاتا ہے اور کہتا ہے فلاں بہت بڑا گناہگار بخشا گیا، تم بھی بخشے جاؤ گے۔ یہ انسان کو جری کرتا ہے۔ میں رب کی رحمت سے مایوس نہیں کر رہا آپ کو، رب کی رحمت بہت بڑی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ارشاد فرمایا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، امید رکھنی چاہیے۔ لیکن ہم نیکیاں زندگی بھر بھی کرتے جائیں تو ہم کیا اللہ کی عبادت کا ہم نے حق ادا کر دیا؟ اس کی نعمتوں کا ہم نے حق ادا کر دیا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ میں نے اس کی نعمتوں کا حق ادا کر دیا۔ ارے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے، ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے زندگی گزارنے کا ہمارے لیے۔ آپ راتوں کو عبادت کرتے اور اتنا طویل قیام فرماتے کہ کبھی کبھی 2 رکعتوں میں، صرف 2 رکعتوں میں پوری سورہ بقرہ آپ تلاوت فرماتے، سورہ بقرہ کے ساتھ سورہ آل عمران کی تلاوت کرتے۔ طویل قیام کی وجہ سے پاؤں مبارک میں سوجن آ جائیں، پاؤں سوج جائیں، اور آپ سے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور سے کہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس قدر عبادت بجا لاتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے تو اگلوں اور پچھلوں کو معاف فرمانا ہے، ان کی مغفرت فرمائی ہے، آپ اس قدر؟ تو آپ کا جواب یہ تھا، کیا عائشہ کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ وہ شکرانے میں اس قدر عبادت بجا لائیں۔ اور ہمیں شیطان یہ خیال ڈالے، بڑے بڑے گناہ کرا کر وہ شیطان یہ خیال ڈالتا ہے ارے بخشے جاؤ گے، وہ بڑے بڑے گناہگار بھی تو بخشے گئے، ہم روایتیں سنتے ہیں وہ بخشا گیا، فلاں بخشا گیا۔ ضرور گناہگار بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہیں ہے، اللہ بخشے گا، ضرور کرم فرمائے گا۔ رب سے توبہ کرے، دعا کریں، یقین کے ساتھ کریں اللہ ضرور میرا یہ معاملہ یوں فرمائے گا۔ مگر اللہ نے اگر ہم سے پوچھا اور سوال کیا تو اس کا جواب ہمارے پاس کیا ہوگا؟ رب تعالیٰ نے اگر فرما لیا کہ میں نے شراب سے منع نہیں کیا تو اس کا جواب کیا دیں گے؟ کیا جھوٹ سے منع نہیں کیا؟ کیا سود سے منع نہیں کیا؟ برائی اور بدی اور فحش کاموں سے منع نہیں کیا؟ اپنی نگاہوں کو جھکانے کا حکم دیا، بد نظری سے منع نہیں کیا، تو رب کو کیا جواب دیں گے؟ تو یہ شیطانی خیالات سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہیے۔ قرآن فرماتا ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی سے اپنے آپ کو بچائیں، رحمان عز و جل کی اطاعت اور فرما برداری والے کام کے اندر انسان اپنے آپ کو لگائے۔ گناہ بھی کرے اور کہے میں اللہ کا بڑا پیارا بندہ ہوں، بعض اوقات کوئی ایک آدمی عمل کر لیتا ہے تو اس سے بھی انسان کو بڑی وہ ہو جاتی امید، میں نے بہت بڑا عمل کر لیا، میں نے بہت بڑا عمل کر لیا۔ وہ چاہے میلاد کی صورت میں ہو، چاہے کوئی محفل کی صورت میں ہو، چاہے کوئی صدقے کی صورت میں ہو، اس پہ بڑھائی نہیں ہے، وہ بھی ایک عمل آپ نے کیا ہے، لیکن اس سے ہمارے دیگر اعمال پر یوں پردہ نہیں پڑ جائے گا۔ اس سے ہمیں اگر گناہ کے کاموں میں ملوث ہیں تو رب سے معافی ہی مانگتے رہے، رب سے معافی مانگتے رہے۔ ہم بزرگوں کی تاریخ اور سیرت میں پڑھتے ہیں، وہ شروع میں کچھ اور لین پر تھے، وہ زندگی ان کی کچھ اور نافرمانیوں کی طرف گزر رہی تھی، لیکن جب اللہ نے ان پر کرم فرمایا اور توبہ کی توفیق ملی، پھر ایسا کہ پھر ساری زندگی رب کی اطاعت، عبادت، فرما برداری والے کام کرتے۔ لیکن ایسوں کی صفات یہ ہے کہ وہ ڈرتے رہتے تھے اپنی اس سابقہ زندگی کے حوالے سے، نا امیدی بھی نہیں ہے، حالانکہ ان کی ولایت کے چرچے عام ہو جاتے ہیں، شہرتیں ہو جاتی ہیں۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی سیرت آپ پڑھ کر دیکھ لیں، حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت آپ پڑھ کے دیکھ لیں، ایسے کئی ہیں۔
لیکن ان کی ایک سابقہ زندگی تھی اور ایک بعد والی زندگی. لیکن جب توبہ طائب ہوئے تو پھر ایسے اوصاف ان کے اندر آئے کہ آج ان کی ولایت کے بھی چرچے ہیں. ہم ان کا نام لیتے ہیں تو علیہ رحمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کلمات ہماری زبانوں پر آ جاتے ہیں. مدنی کے ناظرین، یہ خوبصورت آپ نے اوصاف سماعت کیے کہ جن میں یہ وصف ہوتے ہیں اللہ انہیں اپنا پیارا بنا لیتا ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں رب تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ اپنا پیارا بندہ بنا لے، اپنا دوست بنا لے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے